اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ الحمدللہ، پھر سے تیسری تراویح ہم نے ادا کر لی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو رہتے رمضان تک اپنے آپ کو راضی کرنے اور ایسے کام کرنے کی توفیق عنایت بخشے جو جنت سے قریب کرتے ہوں اور جہنم سے دور کرتے ہوں، اللہم آمین۔ ابھی میں نے آپ تمام کے روبرو سورہ بقرہ آیت نمبر 131 131 نمبر کی آیت پیش کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے کہا، اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم کے رب نے ان سے کہا کہ ابراہیم سلنڈر ہو جاؤ، سر بتسلیم خم کر دو، اپنے آپ کو جھکا دو، فرما بردار بنا دو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے اپنے آپ کو سلنڈر کرتا ہوں، سر بتسلیم خم کرتا ہوں، فرما برداری کے لیے اے اللہ میں حاضر ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ اس آیت کو لے کے میں مختصر سی 3 پوائنٹ میں تفسیر بتا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ دیکھو، یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری کے سلسلے میں بیان کیا کہ میرے تمام نبیوں میں فرما برداری کی جو صفت سب سے زیادہ ہائلائٹ تھی وہ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس تھی۔ کیسی فرما برداری؟ سب سے پہلی فرما برداری کا ثبوت حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس وقت دیا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا، ابراہیم اب تم اپنے باپ آزر کو اور اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو اور اپنے تمام کنبے کو الوداع کر دو۔ سب سے پہلی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، اے ابو جان میں تمہیں جتنا من چاہا نصیحت کیا پر آپ نہیں سمجھ رہے، نہیں سدھر رہے، ابو جان آپ کو سلام ہو، اللہ سے میں آپ کی مغفرت مانگوں گا، میں یہاں سے چلتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کہتے ہیں، انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، میں اللہ رب العالمین کا در کا مہاجر ہوں، مجھے اللہ رب العالمین جہاں بول رہا ہے مجھے وہاں جانا ہے۔ اور تیسری آیت میں کہتے ہیں، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اب نکل رہا ہوں، مجھے گھر کی ضرورت نہیں، اللہ کا آرڈر آ گیا، میرے باپ کی ضرورت نہیں، اللہ کا آرڈر آ گیا، میری کوئی کنبے قبیلے کی اہمیت نہیں، اللہ کے آرڈر کو فالو کرتے ہوئے میں یہاں سے ہجرت کروں گا۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی سب سے پہلی چیز ہجرت۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے آخر میں ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کرتے کرتے ایک بہت بڑی بات کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جاننا چاہتے ہو کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی جان سے، اپنے تن سے، اپنے من سے، اپنے دھن سے، پوری زندگی کے شب و روز سے یہ ثبوت دے رہے تھے، ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ونسکی ومحیای ومماتی، اے اللہ تیری دی ہوئی زندگی بھی تیرے نام پہ، موت بھی تیرے نام پہ، اے اللہ میری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ تیری فرما برداری پہ قربان ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، اسی لیے شاعر کہتا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس شعر کے بالکل عین مصداق حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اپنے گھر کو چھوڑ دیا، ابا کو چھوڑ دیا، اہل خانہ کو چھوڑ دیا، کوئی ضرورت نہیں، اللہ مجھے بلا رہا ہے، ان ربی سیہدین، چلے گئے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، چلے گئے۔ دوسری قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، دوسری قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی
80 پر 2 سال کی دعاؤں کے بعد اللہ نے جو اولاد اسماعیل کے نام سے دی، وہ بچہ ابھی دودھ پینے مدت رضاعت میں گزر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کا آرڈر آتا ہے، ابراہیم تم اپنی بیوی ہاجر کو، تم اپنے بیٹے اسماعیل کو لو اور پھر ایسی وادی میں جاؤ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، چھوڑ کے آ جاؤ۔ پیدل سفر کرتے ہیں، اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کے، ابھی پریگننسی کے لمحات سے گزری، بچے کو جنم دی، پھر مدت رضاعت میں چل رہی ہے گاڑی، پھر اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا، اسلمت للہ رب العالمین، اے اللہ میں حاضر ہوں، یہ بچہ 80 پر 2 سال کی دعاؤں سے ملا، لیکن تیرا حکم ہے کہ اس سے دور ہو جایا جائے۔ اے اللہ میں اس سے دور ہو جاتا ہوں، میری بیوی سے میں دور ہو جاتا ہوں، میرے بچے سے میں دور ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ بچہ دودھ پینے والا بچہ، وہ بیوی ہاجر بڑی محبت اس سے لے جا کر ایسی وادی میں چھوڑتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین سے دست بدراز سوال کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تیرے آرڈر کو فالو میں کر دیا، میری بیوی کو اور میرے بچے کو پکڑ کے ایسی وادی میں لا کر چھوڑا ہوں، دور دور تک ایک گھاس تک نہیں ہے، درخت تو دور، کھجور تو دور، پانی تو دور، ایک رتی برابر بھی انسان سروائیو کرے ایسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ بس تیرا حکم ہے، تیرا آرڈر ہے، فرما برداری کرتے، بیوی کو بھی چھوڑ دیا، بیٹے کو بھی چھوڑ دیا، اللہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کہیں نہ کر دوں میں، ایسے یو ٹرن مار کے آ گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ دیکھو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانیاں، اسی لیے شاعر کہتا ہے، یہ کیسی محبت ہی، یہ کیسی محبت ہے جو حکم یزداں پہ فدا ہو جائے، یہ کیسی محبت ہے جو حکم یزداں پہ فدا ہو جائے، یہ وہ جذبہ ہے جو ہر آزمائش پہ کھڑا ہو جائے۔ جتنی آزمائشیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی میں آتی گئی، ابراہیم خلیل اللہ اتنے مضبوط ہوتے گئے، ایمان میں اتنے مضبوط، عزم مصمم میں اتنے مضبوط، ایمان کامل، ایمان راسخ ان کے دل میں بیٹھ گیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ انفال میں کہتا ہے، مومن جتنے آزمائشوں کی بھٹی میں تپتا ہے اس کا ایمان اتنا زیادہ ہوتا ہے، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ اللہ کہتا ہے مومن کا ایمان آزمائش میں بڑھتا ہے، منافق کا ایمان آزمائش میں معلوم ہوتا ہے کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کی دوسری قربانی جو کہ اللہ رب العالمین نے کہا کرو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت للہ رب العالمین۔ پھر تیسری قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، اللہ اکبر، وہ بچہ جو بچپن میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چھوڑ دیا اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے، کچھ مدت بعد اللہ کی جانب سے حکم آتا ہے خواب کے ذریعے، بذریعہ وحی، اللہ رب العالمین کہتا ہے ابراہیم آپ جاؤ اپنے بچے کو ذبح کر دو۔ دیکھو اللہ اکبر، کہا کوئی بات نہیں، 80 پر 2 سال کے بعد تو نے اولاد دی اور کہا چھوڑ کے آ جاؤ بواد غیر ذی زرع میں، چھوڑ کے آ گیا۔ اور پھر چند سال بعد جب وہ بچہ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ کھیلنے کودنے کی عمر لڑکپن میں اترا تو اللہ کا آرڈر آیا کہ اس کو ذبح کر دو، کہا اسلمت للہ رب العالمین، اللہ تیرے حکم کو میں پھر سے خوشی خوشی مانتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ کیا اللہ نے ظلم کر دیا مجھ پہ، نہیں، خوشی خوشی تسلیم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے مکہ جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب بذریعہ وحی ہوتا ہے، بتاؤ انی ارا ما لا تر، تم کیا کہتے ہو، تمہارا سجیشن کیا، بتاؤ۔ بیٹا کیا کہتا معلوم، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان اللہ نے جو حکم دیا ہے نا، جھچکو نہیں، ہچکو نہیں، پیچھے ہٹو نہیں، جو اللہ نے کہا ہو بہو کرو، من وعن کرو، اللہ نے جو کہا کر گزرو۔ پھر کہتا ہے بچہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الشاکرین من الصابرین، کہتا ہے بچہ ابو جان اللہ سے امید رکھو، یہ تمہارا چھوٹا سا ننھا سا اسماعیل صبر کرنے والوں میں سے ہوگا۔
اللہ اکبر. دیکھو بچہ بھی صبر کرنے والا، باپ بھی صبر کرنے والا، باپ بھی اللہ کی فرما برداری کرنے والا، ننھا چھوٹا سا بچہ بھی باپ کی فرما برداری کرنے والا. یہاں معاملہ ایسا ہے، باپ کے پاس وراثت کو دینے کے لیے پراپرٹی نہیں ہے تو اتنے دن تک کیا کرے پوچھتا بیٹا، اتنے دن تک کیا کرے پوچھتا. اتنی تم نہ زندگی ملی، لائف ملی، کما سکتے تھے، اڑا دیے تم پیسے، جما سکتے تھے، ہمارے لیے سائٹ لے سکتے تھے، فلیٹ لے سکتے تھے. باپ کو سجیشن دیتا ہے بچہ. یہاں دیکھو بول سکتے تھے نا اسماعیل، پیدا ہوتے ہی آپ کیا کریں، مجھے چھوڑ دیے میری ماں کو اور مجھ کو پوچھ کر بھی دیکھے نہیں، اور جب میں بڑا ہو گیا ہوں ملاقات نہیں بلکہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں. بول سکتا تھا بچہ ہو. لیکن اسی لیے کہتے ہیں سکھائیں کس نے آداب کو، اسماعیل علیہ السلام کو ماں نے سکھائے آداب، ماں نے سکھائے آداب. ماں کی تربیت بڑی ہوتی ہے میرے بھائی. میری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں، اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں ماں کی بڑی محنت اور بڑی ذمہ داری بنتی ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو زمین پہ لٹا دیا. فلما اسلما وتلہ للجبین. اسلما تسمیہ کا صیغہ مطلب کیا ہے؟ اسلما. حضرت ابراہیم بھی سرنڈر کر دیے، اسماعیل بھی سرنڈر کر دیے. اسماعیل نے اپنے آپ کو ایسے جھکا دیا، ایسے منہ کے بل لڑکا دیا. اللہ اکبر. آپ اور میں بقرعید میں کیسے جانوروں کو لڑکاتے ہیں، اپنے بیٹے کو لختے جگر کو 80 پر 2 سال کی دعاؤں کے بعد جو ملا اس کو اوندے منہ لڑکا دیا. یہاں گردن پہ چاقو رکھے. اللہ اکبر. فلما اسلما وتلہ للجبین. یہ آخری زندگی کا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اس کے بعد بشارتیں، سعادتیں، امتحان کے اینڈ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹرافیز اللہ رب العالمین نے بہت سارے دے دیے. وہ بھی چند آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب العالمین نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَيَّ إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. ابراہیم، آواز آئی، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو صحیح کر دکھایا، سچ کر دکھایا. اللہ اکبر. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی 3 بڑی بڑی قربانیاں اور ایسی فرما برداری کا ثبوت حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دیا، اس کی نظیر قیامت تک نہیں ملتی، قیامت تک نہیں ملتی. اس لیے ایک بات آپ ہائلائٹ کر کے رکھ لیں، کیا ہے؟ اپنی اولاد کو آپ اپنا فرما بردار بنانے سے پہلے اللہ کا فرما بردار بناؤ. اللہ کا فرما بردار اگر آپ کی اولاد بن گئی، آپ کی فرما بردار آٹومیٹک بن جائے گی. مین کیا ہے نا، بچہ میرا فرما بردار ہوگا. نماز فجر نہیں پڑھا گا تو کوئی حرج نہیں، میں کیا بولتا ہوں وہ کرنا، اٹھو بولے تو اٹھنا، بیٹھو بولے تو بیٹھنا. یہ ہمارا کانسیپٹ. اللہ رب العالمین کا فرما بردار بنا دو، بچے کے اندر اللہ رب العالمین ایسے کوالٹیز پیدا کر دے گا، آپ کو کوالٹیز دیکھ کے محبت ہوگی. اللہ کا فرما بردار بناؤ، اللہ تم کو اپنے بچے کا فرما بردار بنا دے گا اور بچے کو اللہ تمہارا فرما بردار بنا دے گا. یہ بات ہونی چاہیے میرے بھائی. اور پھر دیکھو ان 3 ایگزامس میں فرما برداری کے کامیابی کے مرحلے سے گزرنے کے بعد بشارتیں میں 3 میں آپ کو بتاؤں گا جوڑ جوڑ کر. دیکھو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے آزمایا، بہت آزمایا. اور آپ کو معلوم اللہ رب العالمین نے اولاد سے آزمانے کے بعد اولاد ہی کو نبی بنا دیا. اللہ اکبر. اولاد بھی نبی بنی، بیٹا بھی نبی بنا، پوتا بھی نبی بنا، پر پوتا بھی نبی بنا. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری اور ان کے ایثار کے جذبے کو دیکھ کر نبوت کو قیامت تک جتنے نبی آئیں گے ان کی آل میں لکھ دیا. جتنے نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد پورے نبی یا تو اسحاق کی نسل میں سے آئے یا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلٌّ لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً كُلًّا جَعَلْنَا مِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخشا. اسحاق، سارہ کے ذریعے سے اسحاق پیدا ہوئے، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، پورے نبی. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام گرو سے کہتے ہیں میرے ابو بھی نبی، میرے دادا بھی نبی، میرے پردادا بھی نبی. اللہ اکبر. یہ ہونا چاہیے ایثار آپ کے اور میرے اندر. اللہ اکبر.
خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ رمضان مبارک، اللہ کی قسم تھوڑا زیادہ بولنے کا بھی من اس لیے کرتا ہے کہ دیکھو تاحد نگاہ آخر تک بھی لوگ بیٹھے ہیں، خوشی بہت من، فجر کی نماز میں تک وہاں تک بھی لوگوں کی صفیں ہجوم ہوتا ہے۔ اب دیکھو آپ کیسا لیس ہوتے ہیں، لیس مائنس ہوتے رہتے ہیں، آپ مائنس ہوتے رہتے ہیں آپ، جیسے 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 رمضان گزرتا پھر اس کے بعد شیواجی نگر فل ہوتے رہتا، پھر دیکھیے آپ یہاں کم بازار میں زیادہ، مارکیٹ بہت زبردست انداز میں، کیوں؟ بیگم کی ڈیمانڈ۔ اور الحمدللہ جتنی خواتین آ رہی ہیں، الحمدللہ 4th فلور پہ بھی خواتین آدھی بھر جا رہی ہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ اس جذبے کو قائم رکھیے، شاپنگ کیجیے، آپ صبح میں کیجیے، شام میں آپ آئیے، تراویح پڑھیے، شوق کو ذوق کو قائم رکھیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک رمضان کا پیغام ہے، اس کو سنیے سمجھیے۔ دوسرا اللہ رب العالمین کا انعام، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرما برداری کا صلہ اور ایک کیا دیا؟ اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے دے دیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بیٹے تم نے بھی اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے نیچے گرایا تھا نا، تم اور تمہارے ابو جاؤ اللہ رب العالمین کے ایسے گھر کی بنیاد رکھو جو پوری دنیا کا مرجع اور مصدر ہے۔ کون بنانے والے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ انعام تھا، یاد رکھو اللہ رب العالمین آزماتا ہے، آزمائش سے کامیاب ہو گئے اس کے بعد انعامات، ریوارڈز اللہ کی جانب سے ملتے۔ تیسرا انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ تھا، فرما برداری کا، یہ سب سے بڑا انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ اللہ نے کہا فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم تو میرا دوست بن گیا، ابراہیم تو میرا دوست بن گیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو رہتی دنیا تک جتنے لوگ آئیں گے وہ امت کون سی بھی ہو، اللہ رب العالمین نے ان کو امام بنا دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام اپنے پورے ایگزامز میں کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو ریوارڈ کے طور پہ کیا دیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم ہم تم کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھو آخر میں ایک آیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو کہ اللہ رب العالمین نے سورہ صافات میں بالکل سلام کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی رہتی دنیا تک جتنے لوگ آئیں گے ان کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، زندگی گزارو ان کی جیسے۔ شاعر کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کو اولہ کحلو شہد وآخرہ کحلو شہد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اول سے آخر تک ایک شہد کی طرح میٹھی تھی۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، ہم نے رہتی دنیا تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ، قابل اتباع زندگی بنا دی۔ اور پھر اللہ آخر میں کہتا ہے سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم کی زندگی پر، سلامتی ہو ابراہیم پر۔ آپ اور میں مریں تو اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو سلام کہیں، ایسی زندگی گزار کے ہم اللہ کے پاس جائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو اس بچے کچے رمضان، بھی بچے کچا رمضان کہوں گا کیونکہ بہت فاسٹ، ایام معدودات، بہت فاسٹ تیزی سے گزرنے والے دن، اسی لیے اللہ رب العالمین آپ کو مجھ کو بچے کچے ایام میں اللہ کو راضی کر کر، جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونے کے جتنے اعمال ہو سکتے ہیں اس تمام اعمال کو کر کر اللہ کو راضی کر کر جنت حاصل کرنے کی توفیق اللہ آپ کو اور مجھ کو دیوے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔